أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. گزشتہ درس میں ناقص کو ہم نے شروع کیا. ہماری بحث ہفت اقسام کے بارے میں چل رہی تھی اور ناقص کی جو متن کی تعریف ہے شیخ بہائی مرحوم نے جو صفحہ نمبر 21 پر کی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ گزشتہ درس کی ریکارڈنگ سے اس چیز کو نکال دیا گیا تھا، صرف اجوف کو شامل کیا ہے میں نے. تو آج ناقص صفحہ نمبر 21. تعریف یہ کی تھی کہ ہر وہ اسم یا فعل کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. مثال دی جیسے غزون، صحیح ہے، اور غزا، صحیح ہے. محاذ آرائی کرنا، جنگ لڑنا، اس کو کہتے ہیں غزون، غزا. غزون یہ مصدر ہے، صحیح ہے، ناقص واوی سے. اور غزا یہ فعل ماضی، مفرد مذکر غائب از فعل ماضی جو اصل میں غزوا تھا، صحیح ہے. واو حرف الا متحرک ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہے، جس کی وجہ سے واو کو الف میں تبدیل کر دیا تو بن گیا غزا. اسی طریقے سے دوسری مثال دے رہے ہیں ناقص یائی کی، جیسے رمیون اور رما. یہ رمیون اسم کی مثال ہے، یہ مصدر ہے. کل بیان کیا تھا کہ رمیون کا معنی ہے پھینکنا ہے، تیر چلانا ہے، اشارہ کرنا ہے، پتھر مارنا ہے، نسبت دینا ہے، گالی دینا ہے. یہ سارے معنی لغت کے اندر موجود ہیں جو کل واقعہ بھی بتا لیا. پھر آگے لفظ دوسرا ہے رما، یہ اشارہ ہے فعل ماضی کی طرف، مفرد مذکر غائب از فعل ماضی. اصل میں یہ تھا رما یا بروزن فعلا، یا حرف الا متحرک ہے، اس کا ما قبل مفتوح تھا اور اس کو الف میں تبدیل کر دیا تو کیا بن گیا؟ رما بن گیا، بروزن فعلا. اب آئیے صفحہ نمبر 21 کا حاشیہ نمبر 2 ناقص کے بارے میں. قولہ، شیخ بہائی کا یہ قول کیا تھا؟ لفظ ناقص. ناقص کا لغوی معنی ہے ناتمام، انکمپلیٹ، کل بیان کیا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ علماء صرف اس کی کیا تعریف کرتے ہیں، تو وہی تعریف ہے جو اوپر کتاب میں ذکر ہے، مذکور ہے. ناقص کے 3 نام اور بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ناقص کو منقوص بھی کہتے ہیں، معتل اللام بھی کہتے ہیں، اور ذو اربعہ بھی کہتے ہیں. ذو ثلاثہ یعنی 3 والا، ذو اربعہ یعنی 4 حروف والا. معتل اللام یعنی جس کے لام الفعل پر حرف الا، معتل اللام. منقوص ہوئی ناقص نہیں، وہ صیغہ اسم فاعل، وہ صیغہ اسم مفعول. ناقص صیغہ اسم فاعل، منقوص اسم مفعول. ہاں
اور اصطلاح نحات میں یعنی ابھی تک کی جو بات تھی آگا وہ تو علماء صرف سے جب پوچھا گیا کہ ناقص کتے کہتے ہیں کہ تو وہ انہوں نے تعریف کی نا، جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علا ہو. اب تعریف کر رہے ہیں کہ نحوی کسے کہتے ہیں ناقص. اصطلاح نحات کا مطلب ہے نحوی حضرات. میں نے بتایا دو علم ہے، ایک علم صرف ہے، ایک علم نحو ہے. ابھی تک ہم علم صرف پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد علم نحو پڑھیں گے. تو نحوی حضرات ان کے ہاں منقوص وہ کلمہ جس کے آخر میں یا ہو اور اس یا سے پہلے کسرہ ہو. ٹھیک ہے نا، دیکھیں ان کی تعریف بدل گئی. جیسے خود معتل اور صحیح کی تعریف میں بھی اختلاف تھا، پیچھے گزرا. نحوی حضرات معتل اس کو کہتے ہیں جس کے لام الفعل پہ حرف علا ہو. ہاں، لام الفعل پہ حرف علا. جبکہ صرفی حضرات کہتے ہیں چاہے فا پر ہو، چاہے عین پر ہو، چاہے لام پر ہو، وہ معتل ہے. اسی طرح خود منقوص کی تعریف میں بھی اختلاف ہو گیا. صرفی حضرات کہتے ہیں کہ منقوص اور ناقص وہ کہ جس کے لام الفعل پہ حرف علا ہو. نحوی کہتے ہیں کہ ناقص وہ کہ جس کے لام الفعل پر یا ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو. جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو. واو نہیں، موافق آخر میں، وہی تو کہہ رہے ہیں آخر میں. ٹھیک ہے، مثال بھی دے رہے ہیں جیسے قاضی. قاضی میں آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے ماضی. اب دیکھتے ہیں لغت میں کیا کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر ناقص نقص سے نکلا ہے، یعنی ناقصن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مصدر آتا ہے نقصن. نقصن نقص، نقص سے نکلا ہے، اور نقص کا معنی ہے کمی، کم ہونا، کم کرنا. ہاں، نقصان بھی وہ کمی ہی ہوتی ہے ایک لحاظ سے. کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نقصان کر دیا. بریکٹ میں لکھ رہے ہیں لازم اور متعدی. آج اتفاق سے چل رہا تھا، صحیح ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ نقص ہے یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے، اور دونوں لکھا ہے. کم ہونا، کم کرنا. کم ہونا لازم ہے اور کم کرنا متعدی ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں آگا یہ جب ہم کہتے ہیں نا ناقص، دیکھیں دونوں لفظ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں ناقص، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں منقوص. تو کہتے ہیں جب ہم یہ ناقص کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ مصدر لازم سے ہے، یعنی یہ لازم سے ہے. ہاں، یہ مصدر لازم سے ہے. اور جس وقت ہم کہہ رہے ہیں منقوص تو اس وقت یہ مصدر متعدی سے مشتق ہے. ناقص کہیں تو لازم سے، منقوص کہیں تو متعدی سے. مصدر متعدی اور مصدر لازم. خیر، یہ اچھے مطالب ہیں، ان کو یاد کریں. کہہ رہے ناقص یا منقوص اس کلمے کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا لام کلمہ اکثر گر جاتا ہے. کہہ رہے ناقص کہتے ہیں اس لیے ہیں کیونکہ اس کے جو آخر میں چونکہ حرف علا ہے وہ کسی نہ کسی اعلال کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ سے اکثر گر جاتا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اس لفظ کے اندر کمی آ جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں، کیونکہ یہ انکمپلیٹ ہو جاتا ہے. گویا اس کے اندر ایک حرف آخر سے گر جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. یہ بات کیسے ہٹائیں گے؟ بات تو ہٹ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ حرف اصلی ہے. ہاں، کیونکہ وہ تو حرف صحیح ہے، حرف نہ کہ جیسے راما، اس کی مثال دیں گے. ٹھیک ہے، چلیں آپ کے لیے مثال دے دیتے ہیں. دیکھیں جیسے یہ ہے نا یدعو، اب یہ یدعو بروزن ینصرو ہے. یدعو بروزن ینصرو ہے، فعل مضارع ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع پر جب لم داخل ہو جاتا ہے تو لم ہے لم جازمہ.
اور وہ آخر سے جزم دیتا ہے، اور یہاں واو کو ہی گرا دیتا ہے. دیکھا واو ہی چلی گیا. اس کے کیا لکھا ہوا؟ لم یدعو. یدعو دیکھا واو ہی گر گیا. دیکھا؟ تو چونکہ یہ ناقص اسی لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس کا اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو آخر سے لام الفعل ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. بابا واو گر گیا یار، ساکن کو چھوڑو یار. ساکن واکن کیا گرا ہے؟ صحیح، عین خود ساکن ہے یار، وہ گر گیا. جو واو ساکن تھا نا وہی گر گیا. بات واضح ہو گئی؟ ہاں. ابھی تک تو یہ دلیل چل رہی تھی کہ اس کو ناقص اور منقوص کیوں کہتے ہیں. اب ایک اور دلیل، ذو اربعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آغا، اور ذو اربعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے واحد متکلم ماضی ثلاثی مجرد میں مع ضمیر یعنی ضمیر کے ساتھ کل 4 حروف ہوتے ہیں. نہیں نقص تو نہیں، وہ مادہ ہوگا دعوت. ہاں صحیح ہے، 4 حروف ہوتے ہیں. وہاں پر یہ واو نہیں گرتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں واو اپنی جگہ پر باقی ہوتا ہے. 4 حرف. ذو اربعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے واحد متکلم ماضی کا صیغہ دعا یدعو سے بنائیں گے تو دعوت، واحد متکلم ماضی ثلاثی مجرد میں مع ضمیر، ضمیر کے ساتھ کل 4 حروف ہوتے ہیں. دعونا دعوتا دعوتو ضمیر کے ساتھ. آگے آ رہی ہے نا ضمیریں، دعونا دعوتا دعوتما دعوتن دعوتی دعوتما دعوتن دعوتو. دعوتو میں کتنے حروف ہیں؟ 4. دال عین واو تا. ضمیر تا ہے نا. کیا ہو گیا یار؟ ضمیر متصل بارز نہیں ہے. شرح مسئلہ بھول گئے نا، یہ مسئلہ ہے نا. یہ شرح مسئلہ کے اندر ضربتو کے اندر نہیں پڑھا ہے، تا ضمیر نہیں ہے. تو اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی یہ وجہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ وجہ تو صحیح اور مثال میں بھی موجود ہے اور محموز اور مضاف میں بھی موجود ہے، ان کو تو آپ ذو اربعہ نہیں کہتے، یہ اعتراض ہے. مثلا ضربتو یہ بھی 4 حرفی ہے، ذو اربعہ کہو. مددتو 2 دال بھی آ گئے، 4 حرفی ہے، ذو اربعہ ہو گیا. نصرتو، یہ نصرتو تو صحیح کے اندر آ گیا. مثال کے اندر بھی یہی تو تھا، ابھی ہم نے پڑھا وصلتو. ہاں محموز کے اندر بھی صحیح ہے، امرتو وہ بھی تو 4 حرفی ہے. پھر آپ وہاں تو نہیں کہہ رہے ذو اربعہ. یہ ایک بات ہے. آئیے پہلے اعتراض پڑھتے ہیں. اگر کہیے یعنی اگر کوئی یہ کہے یہ وجہ تو، یہ ریزن تو صحیح اور مثال اور محموز اور مضاف میں بھی موجود ہے، لہٰذا ان کو بھی ذو اربعہ کہنا چاہیے، ان کو بھی تو کہنا چاہیے نا. تو آپ ان کے اوپر مثالیں لکھ سکتے ہیں. مثلا صحیح کے سامنے لکھتے ہیں ضربتو، مثال کے سامنے لکھتے ہیں وصلتو، محموز کے سامنے لکھتے ہیں امرتو، مضاف کے سامنے لکھتے ہیں مددتو. مددتو بیدی دعا میں آتا ہے نا، دعائے کمیل میں. تو ہم کہیں گے تو اس کا جواب دیں گے. جواب دے رہے ہیں، یہ تو تھا اعتراض. جواب تو ہم کہیں گے جمہور متاخرین کے نزدیک، بتاتا ہوں جلدی نہیں کرو. جمہور متاخرین کے نزدیک اگرچہ تعریف میں اضطراد و انعکاس شرط ہے اور خاصے میں فقط اضطراد شرط ہے، مگر وجہ تسمیہ میں نہ اضطراد شرط ہے نہ انعکاس شرط ہے. لہٰذا اگر کہا جائے کہ شیشی کو قارورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پانی قرار پکڑتا ہے، یعنی پانی آتا ہے، تو اس پر یہ اعتراض کرنا جہالت ہے کہ گھڑے کو قارورہ کیوں نہیں کہتے، یہ بھی تو پانی کی قرارگاہ ہے. اسی طرح ما نحن فیہ میں تأمل ہے. صحیح ہے. خیر چلیں، اس اعتراض اور جواب
پر آپ بریکٹ لگا لیں. اعتراض جہاں سے شروع ہوتا ہے نا, اگر کہیے سے لے کر اس پہ بریکٹ لگا لیں. یہ آپ کے قد سے بہت اوپر کی بات ہے. تعریف کے اندر کیا کیا چیزیں شرط ہوتی ہیں ساری, ہاں نہیں سمجھ نہیں آیا. سمجھ تو خیر کچھ بھی نہیں آتا ہے, وہ تو بعد میں سمجھاتا ہوں, لیکن یہ میں نہیں سمجھا رہا ہوں, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم آگے پڑھیں گے اس کے اندر, ظاہر منطق کی بات ہے یہ. ٹھیک ہے, اب میں آ رہا ہوں آگا صفحہ نمبر 22 پر. نہیں ہوگا, اس سے نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیے صفحہ نمبر 22. صفحہ نمبر 22 میں ہفت اقسام میں سے 7واں اور آخری پڑھتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ لفیف. لفیفن بروزن شریفن, مادہ ہے لفہ, لام فا فا. تو یہ ہفت اقسام میں کیا ہوا؟ ہفت اقسام میں کیا ہوا؟ لفہ. خود لفہ کیا ہوا ہفت اقسام میں؟ ہاں مضاف ہوگا نا, کیونکہ 2 فا آ گئے نا یار, ہم جنس آ گئے نا. پہلے یہ بتاؤ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پڑھ تو چکے. ثلاثی کا مضاف کیا ہوتا ہے؟ 2 حروف ہم جنس, عین الفعل اور لام الفعل بھی آ جائے. ہاں ضروری نہیں ہے صرف دال دال ہوں. ہم جنس حروف, 2 حمزہ, 2 با, 2 تا, 2 سا, 2 جیم. آ گیا نا لفہ, 2 فا آ گئے نا. ہم جنس ہے یا نہیں ہے؟ چلے خیر, یہ تو میں نے خود لفیف کے بارے میں سوال کر لیا. اچھا لفیف کہتے کس کو, یعنی لفیف کا مسمى کیا ہے؟ اب وہ تعریف آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں لفیف, پہلے تو یہ سن لیں کہ یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ قسمیں بیان کر دی ہیں. دیکھیں لفیف یعنی 2 حرف الا آ جائے, 2 حرف الا. ہاں مثال میں 1 حرف الا تھا, مثال میں 1 حرف الا تھا شروع میں, اجوف میں 1 حرف الا تھا درمیان میں, ناقص میں بھی 1 حرف الا تھا آخر میں. لفیف کہتے ہیں ایسا اسم و فعل جس کے اندر 2 حرف الا ہو. اب سوال آئے گا کہاں, تو اب اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور اس کی 2 قسمیں, ایک لفیف مفروق اور دوسرا لفیف مقرون. پہلے میں پورا متن پڑھ رہا ہوں. لفیف مفروق وہ اسم یا فعل جس میں فا اور لام کلمے کے مقابل میں حرف الا. یہ مفروق, مفروق یعنی فاصلہ کیا ہوا, فرق ڈالا ہوا, گیپ دیا ہوا. ہاں جیسے مثلا یہ آ گیا نا وقیون, یہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا. قی آیا تھا, میں نے اس میں بتایا تھا کہ یہ وقیون سے. ہاں تو آپ اس میں دیکھیں یہ لفیف ہے. کیوں لفیف ہے؟ 2 حرف الا ہیں, ایک فا پر ہے, ایک لام الفعل پر ہے, ایک فا الفعل پر ہے, ایک لام الفعل پر ہے, گیپ کے ساتھ ہے. اس کو بولیں گے لفیف مفروق. 2 مثالیں دیں, ایک وقیون ایک وقع. ایک اسم کی مثال ہے اور ایک فعل کی مثال ہے. اسم تو وہی مصدر ہے نا, وقیون یعنی بچنا بچانا, اور وقع وہ ایک شخص بچا یا اس ایک شخص نے بچایا. ہاں بچانا. بروزن فعل فعلا. ہفت اقسام میں یہ لفیف ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں سمتوں میں اس کے حرف الا ہے. دیکھو کہاں ہے, دیکھو ایک واو ہے اور اس کے بعد ہاں یہ ہو گیا نا 2 حرف الا, اور بیچ میں کیا ہے؟ قاف ہے. وہ تو حرف الا نہیں ہے نا, تو 2 گئے حرف الا. ہاں ہاں دقت کرو یار, فاصلہ بھی آ گیا نا. یہ ہو گیا مفروق. اب مقرون, مقرون یعنی قریب قریب. اور لفیف مقرون وہ اسم یا فعل جس میں عین اور لام کلمے کے مقابلے میں, عین اور لام, عین اور لام وہی مضاف کی طرح, عین اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو. جیسے تیّن توا, تیّن توا. ابھی سمجھایا ہی نہیں ہے, شروع ہی نہیں ہوا ہوں, ابھی تو لفظ پڑھا ہے یار, کیا ہو گیا؟ تیّن توا. 2 مثالیں دے دی, ایک تیّن ایک توا. تیّن اسم کی مثال ہے اور توا فعل کی مثال ہے. تیّن صیغہ کیا ہے؟ مصدر. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں تھا توین, تو واو یا, واو اور یا. ہاں واو اور یا قریب قریب ہے نا,
ہاں اسی لیے اس کو کہتے ہیں مقرون. مقرون یعنی قریب. پھر کیا ہوا؟ واو یا میں بدل گیا یا میں ادغام ہو گیا, تعین بن گیا. اب یہ پورا قاعدہ چلا. یہی تو میں نے کہا نا حرف علہ کی مضاف اس صورت میں ہوگا جب آپ کے دو حروف ہم جنس ہوں. یہ یا نہیں, پہلے واو یا ہے نا. اصل کو دیکھیں گے نا. ہاں یہ تو ہم نے بتا دیا کہ اصل کو دیکھیں گے. کالا کو دیکھیں گے یا قوالا کو؟ قوالا کو. ہاں پڑھنے سے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے توا. یہ توا بھی اصل میں طاویا. یہ لفیف مفروق, ایک عین الفعل پہ حرف علہ ہے, ایک لام الفعل پہ حرف علہ ہے. توا تھا, قاعدہ چلا یا حرف علہ متحرک ہے, اس کا ما قبل مفتوح ہے, یا کو الف میں تبدیل کر دیا, بن گیا تیا. توا. توا کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا. صحیح ہے. تعین کا اردو میں نہیں بولتے تے بناؤ, اس کے تے بناؤ یعنی اس کو لپیٹو. یہ وہی ہے. صحیح ہے. تو تعین توا مثال ہے لفیف مقرون کی. اچھا یہ تو مثال تھی کہ واو اور یا آ گئے. ایک اور مثال ملاحظہ کریں جہاں پر دونوں یا آ گئے, جیسے حیٌ. اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضاف بھی ہو سکتا ہے. مضاف کیوں؟ کیونکہ دو یا ہم جنس ایک کلمے کے اندر آ گئے. تو اگر کوئی سوال کرے کہ حیٌ ہفت اقسام میں کیا ہے, آپ کہیں گے کہ اگر دو احتمال ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ لفیف مقرون ہے کہ دو حرف علہ آ گئے, قریب قریب آ گئے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ دو حرف علہ ہم جنس ہیں, اس اعتبار سے یہ مضاعف بھی بن گیا. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ چلے صحیح. حیٌ حیا. حیٌ حیا بروزن علما. یہ حیٌ کیا تھا بھائی؟ یہ حیٌ ہے, دو یا اکٹھے ہو گئے, ادغام ہو گیا, حیٌ بن گیا. اور دوسرا حیا بروزن علما بروزن سمعا حیا. ٹھیک ہے. یہاں پر وہ نہیں ہوگا یا حرف علہ متحرک ما قبل مفتوح, یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ ما قبل مفتوح نہیں ہے, ما قبل پہ کسرہ ہے. ما قبل پہ کسرہ ہے. فعلن اور فعلا اور فعلا. فعلا بھی ہو سکتا ہے, فعلا بھی ہو سکتا ہے. فعل ماضی کا وزن ہے. بس آگا یہاں تک کی گفتگو الحمدللہ ہو گئی ہماری مکمل. اب ہم حاشیہ پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 22 کا, اور اسی پہ گفتگو آج رک جائے گی, اور یہاں پر ہفت اقسام کی بحث مکمل ہو جائے گی. تو سب سے پہلے حاشیہ نمبر 1 صفحہ نمبر 22. قولہ, شیخ بہائی مرحوم کا یہ قول. قول کیا ہے؟ لفیف. کہہ رہے گا لفیف کا لغوی معنی ہوتا ہے لپٹا ہوا. نیز یعنی اسی طرح آدمیوں کی ایسی جماعت کو بھی لفیف کہتے ہیں جو مختلف جماعتوں سے مل کر بنے. صحیح ہے. افراد, لوگوں کی ایسی جماعت کہ جس کے اندر کئی جماعتیں ہوں, جیسے مدرسے کے اندر کئی کلاسز ہیں, جماعتیں ہیں. صحیح ہے. اچھا لفیف. اور ایسے کھانے کو بھی کہتے ہیں, طعام یعنی کھانا. ایسے طعام کو بھی لفیف کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے طعام ہوں, یعنی مختلف غذاؤں سے لفیف ہے یعنی لپٹا ہوا ہے. ایک ایسا دسترخوان ہے, ایسا کھانا کہ جو مختلف غذاؤں سے مل کر بنے. جی 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 وہی. چونکہ اب لفیف اصطلاحی, چونکہ لفیف اصطلاحی میں بھی ایسا ہوتا ہے, دو حروف علت لپٹے ہوئے ہوتے ہیں نا, اسی لیے اسے لفیف کہتے ہیں. یعنی ایک کلمے کے اندر زیادہ تر کیا ہے؟ حرف علہ ہیں. وہ 3 تو حروف ہیں, اس میں سے بھی 2 حرف علہ ہو گئے, تو لپٹ گیا نا, گویا حرف علہ سے لپٹا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے. چاہے لفیف مفروق ہو یا مقرون ہو, دونوں. یہ اچھا سوال. ابھی آئے گا جواب. ایک حاشیہ مکمل ہو گیا, دوسرے حاشیے کی طرف جا رہا ہوں. کچھ نہیں ہے اس کے اندر بابا. قولہ لفیف مفروق. مفروق کا لغوی معنی جدا کیا ہوا. مفروق یعنی فاصلہ, جدا کیا ہوا. چونکہ مفروق اصطلاحی میں بھی 2 حروف علہ کو حرف اصلی صحیح کے ذریعے جدا کیا گیا. درمیان میں قاف آ گیا تھا, ادھر واو ادھر یا, تو حرف صحیح کے ذریعے سے ان کو دونوں کو جدا کر دیا گیا. مفروق یعنی جن میں جدائی ڈالی گئی. چونکہ مفروق اصطلاحی میں بھی 2 حروف علت کو حرف اصلی صحیح کے ذریعے جدا کیا ہوا ہوتا ہے, اسی لیے اسے لفیف مفروق کہتے ہیں. نیز
اسے ملتوی بھی کہتے ہیں. ملتوی ہاں بھی آ رہا ہے. اس کا لغوی معنی ہے لپیٹنے والا، اور چونکہ لفیف مفروق میں دو حروف علت ایک حرف صحیح کو لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ملتوی بھی کہتے ہیں. یعنی لفیف مفروق کو لفیف ملتوی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، اس نے لپیٹا ہوا ہوتا ہے. کس کو؟ حرف صحیح کو. ادھر سے بھی حرف علہ، ادھر سے بھی حرف علہ، حروف علہ نے لپیٹا ہوا ہے. صیغہ اس میں فاعل ہے باب افتعال سے. یہ بھی آسان تھا، یہ بھی معلوماتی بات تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی سن لیا، اچھی بات ہے. قولہ تیسرا نمبر آشیا، آسان باتیں آگا. لفیف مقرون، مقرون کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے سے ملایا ہوا، کیونکہ قرن کا مطلب ہوتا ہے قریب قریب ملا ہوا ہونا چاہیے. چونکہ مقرون اصطلاحی میں بھی دو حروف علت آپس میں ملائے ہوئے ہوتے ہیں، درمیان میں حرف صحیح فاصلہ نہیں ہوتا، اس لیے اسے مقرون کہتے ہیں. فاصلہ ہونا درمیان میں بطور فاصلہ آ جانا. حرف صحیح کا درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، بلکہ دونوں حرف علہ آپس میں ملے ہوئے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے اس کو مقرون کہتے ہیں. کیا مسئلہ؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے. آگے بڑھ رہا ہوں. چوتھا اور آخری حاشیہ آج کا، ابھی ہے ایک لائن اس صفحے پر ہے، پھر اگلے صفحے پر ہے. قولہ، عین اور لام کلمے کے ... الی آخر. یہ عبارت ہے شیخ بہائی کی، اس کی تشریح کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر خیال رہے کہ اگر اسم کے فا اور عین کے مقابلے میں حرف علت ہو تو وہ بھی لفیف مقرون ہے. قرآن میں آتا ہے نا ویل للمصلین، ویل واو یا لام آ گیا، شروع میں دو حرف علہ آ گئے فا اور عین میں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا اسم میں ہوتا ہے، فعل میں نہیں ہوتا. فعل والا اوپر بتا دیا کہ فعل والا کیسے ہوگا. اس طریقے سے ہوگا کہ یہاں عین یا لام پر ہوگا، یا فا یا لام پر ہوگا. فا یا لام پر ہو تو مفروق، عین اور لام پر ہو تو مقرون. سوال آ سکتا تھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شروع والے دو میں آ جائے؟ جواب آ گیا ہاں ہو سکتا ہے اسم میں. مثال قرآن میں ویل آ گئی مثال، ویل. یا مثلا یوم، یوم یعنی دن، یا اور واو ہے ہی نہیں نا، استعمال نہیں ہے. میرا تو قصور ہی نہیں ہے قسم سے، میری کوئی غلطی نہیں. مگر یہ صورت اب بتا رہے ہیں کہ یہ صورت بھی قلیل الاستعمال ہے، بہت کم استعمال ہے، اور وہ بھی صرف اسم میں، وہ بھی صرف اسم میں، فعل میں ہے نہیں. لہٰذا اس کا اعتبار نہ کرتے ہوئے اسے تعریف میں شامل نہیں کیا گیا. کل کہا تھا نا القلیل و کالمعدوم، ہاں قلیل گویا نہ ہونے کے برابر میں، اس کو چھوڑو. ہم تو قاعدے بنا رہے ہیں کلی طور پر، اسی لیے جو کم استعمال ہے یا کم ہوتی ہے اس کو چھوڑ دو. لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہے. کوئی آپ سے سوال کر لے بھائی یومن ہفت اقسام میں کیا ہے؟ بھائی لفیف مفروق ہے. کوئی بولے کوئی لفیف مفروق اس طرح کیا فعل کی مثال دے تو بولے فعل نہیں ہوتا. اس طرح کا نہیں ہوتا کہ فا اور عین پر حرف علہ آ جائیں، ایسا فعل میں نہیں ہوتا، ہوتا ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا. فا لام تو ہے نا، وہ تو آ گیا. وقع، وقیون وقع، لام بھی ہو گیا. تیون توا، کیا ہو گیا یار؟ نہیں کرو یار قسم سے، متن میں آ تو گیا یار. آگے بڑھتا ہوں. شروع والے لفظ، شاباش. فا اور عین کی صورت میں سوال. چلیں اب فائدہ، ایک فائدہ دینے والی بات آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں. کہ وہی عقلی احتمالات ہیں جس طرح میں نے مضاف میں دیے تھے. کہہ رہے ہیں معطل کی 3 قسمیں. معطل، کوئی تعریف پوچھے، معطل یعنی ایسا اسم و فعل جس میں حرف علہ ہو. معطل کی آسان تعریف ہے جس میں حرف علہ ہو. کہہ رہے ہیں معطل کی 3 قسمیں. معطل بیک حرف، یعنی معطل ایک حرف علہ، اس کی پھر 3 قسمیں بن جائیں گی. یعنی ایک حرف والا معطل، اس کی 3 قسمیں. مثال اجوف ناقص پڑھ چکے. معطل بیک حرف، وہ معطل کہ جو ایک حرف علہ پر مشتمل ہو، اس کی پھر 3 قسمیں بن جاتی ہیں. مثال اجوف اور ناقص. پھر معطل کی دوسری قسم معطل بدو حرف، یعنی ایسا معطل جس میں 2 حرف ہوں.
اس کی پھر 2 قسمیں ابھی بنائی، ایک لفیف مفروق، ایک لفیف مقرون۔ معتل بدو حرف اسے لفیف بھی کہتے ہیں، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک لفیف مفروق اور ایک لفیف مقرون۔ اگر ان سب کی تعریفات کتاب میں اوپر بیان ہو چکی ہیں، مثال کی ہو گئی، اجوف کی ہو گئی، ناقص کی ہو گئی، لفیف کی ہو گئی، لفیف مفروق کی ہو گئی، لفیف مقرون کی ہو گئی، یہ تو ہو چکی ہیں۔ تیسری چیز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اذن نے سوال کیا تھا، اس کا جواب اب آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ معتل بسے حرف، ایسا معتل کہ جس کے اندر 3 حرف علا ہو، 3 حرف علا، تینوں کے تینوں حرف علا ہو۔ کہہ رہے ہیں وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ یعنی فا عین لام کے مقابلے میں 3 حروف علا ہو۔ کہہ رہا کوئی ہے کلمہ؟ کہہ رہا ہاں بالکل ہے، لیکن بہت کم ہے، یہ بھی بہت کم ہے، 6 حرف۔ ہاں قلیل، ان کے سوال کے جواب، جیسے مثلا مثال آئی ہے وویتو، اگر آپ اس کے حروف اصلی نکالیں واو واو یا، 3 حرف علا ہو گئے۔ یہاں آگے ایک اور آ رہا ہے ییتو، یا دیکھا آپ نے؟ کہہ رہے گا اسے معتل الکل اور معتل مطلق بھی کہتے ہیں، اس کے 2 نام اور ہو گئے۔ معتل الکل یعنی پورا کا پورا معتل ہے، کوئی حرف اصلی، کوئی حرف صحیح اس کے اندر نہیں ہے، صحیح ہے۔ معتل مطلق یعنی مطلق طور پر معتل ہے، کوئی اور چیز، کوئی اور بات اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ نہایت قلیل الاستعمال ہونے کی بنا پر اسے بھی شمار، بہت ہی کم استعمال ہوتی ہے۔ اب آپ کا کام ہوم ورک بھی ہے، ان دونوں لفظوں کا معنی دیکھ کر آئیے گا قاموس سے، وویتو اور ییتو کا معنی دیکھ کر آئیں گے، صحیح ہے، لغت سے دیکھ کر آئیں گے، قاموس کے اندر سے دیکھ آئیں گے۔ تو خوب، اب الحمدللہ یہاں پر ہماری 7 اقسام کی گفتگو مکمل ہوگی، یعنی یوں سمجھے کہ ایک اچھا خاصا بڑا حصہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے صرف بہائی کا، تقریباً یوں سمجھے کہ اب ختم ہونے کے قریب ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اب جو باتیں ہیں وہی گردانے ہیں، رٹافیکیشن ہے، یاد کرنا ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا سا میں پڑھوں گا، وہ اللہ تقریباً سمجھیں کہ ہماری 60-70% صرف بہائی ہو چکی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ ہاں، تو انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہیں سے بعد میں کبھی آگے بڑھے گا۔ ابھی فی الحال تو فوکس کریں اپنے اس تیاری پر۔